نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. قالوا، انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو. قال، آپ نے فرمایا انہ یقول، بے شک رب فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو کہ جو نہ عمر رسیدہ ہو اور نہ بالکل بن بیاہی بچیا، عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو. فافعلوا ما تؤمرون، پس کر ڈالو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اس لیے دو آیات کریمہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل والوں کی ایک بستی میں پیش آیا، اور اس سے پہلے کی آیات کریمہ میں ان واقعات کا بیان تھا کہ جو واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل والوں کے ساتھ پیش آئے. اور یہاں سے دوبارہ انہی واقعات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل والوں کے ساتھ پیش آئے. ان آیات کریمہ کے اندر یہ آیت نمبر 67 سے لے کر تو آیت نمبر 73 تک یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے. واقعہ کا ابتدائی حصہ تو اگلے رکوع کی پہلی دو آیات میں ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہاں سے لے کر وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ابتدائی واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی دو بستیوں کے درمیان میں ایک آدمی کی لاش ملی. ہوا یہ کہ ایک بستی والوں نے کسی شخص کو کسی وجہ سے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد دوسری بستی والوں کے علاقے کے قریب جا کر پھینک دیا تاکہ ان کے اوپر الزام آئے. تو جب یہ واقعہ کھلا اور قاتل کی تلاش شروع ہوئی کہ قاتل کون ہے، تو دونوں بستیوں والے ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال رہے تھے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقہ بتایا گیا، فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کا گوشت جو ہے وہ اس مقتول کے جسم کے اوپر رکھیں، جسم کے ساتھ لگائیں. مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دے گا. تو یہ ایک حکم دیا گیا. ان آیات کریمہ کے اندر اسی واقعے کے پس منظر میں یہ آیات کریمہ مذکور ہیں. اچھا، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ملا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے اس حکم کی پر عمل کر لیتے، اور حکم بھی براہ راست پیغمبر کی طرف سے مل رہا تھا. پیغمبر کی پر وحی آتی ہے اور پیغمبر کی پر اعتماد کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی پر باوجود آپ کے ہاتھ کی پر کئی معجزات دیکھنے کے بھی اس طرح کا اعتماد نہیں آ رہا تھا.
اور وہ بار بار بے اعتباری والی باتیں کرتے تھے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا، بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کے پیش نظر گائے ذبح کر دیتے اور وہ ان کا معاملہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی حجتیں نکالنا شروع کر دیں. تو ان آیات کریمہ کے اندر ان کے انہی حجت بازیوں کا ذکر ہے، اور درمیان میں اسباب بھی ہیں جس کے اندر ہمیں بھی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو احکام آ رہے ہیں تو ان احکام کے اندر عقل کی بنیاد کی پر، فلسفے کی بنیاد پر حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان احکام کو جوں کا توں قبول کر لینا چاہیے، ان کی پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ یہ جو آیات کریمہ ہیں ان کے اندر ابتدا کے اندر جو حکم ملا تھا اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر دو. بقرہ کا لفظ آیا ہے، بقرہ کے معنی لغت کے اعتبار سے گائے کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی بیل کے بھی آتے ہیں، یعنی دونوں کی پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. بعض حضرات نے تو ترجمہ بیل کے ساتھ کیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر حضرات نے ترجمہ گائے کے ساتھ کیا ہے. اور قرآن مجید کی جو آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر جو انداز ہے اس انداز سے دونوں طرف رہنمائی ملتی ہے کہ بیل بھی مراد ہو سکتا ہے اور گائے بھی مراد ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے اندر فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ فارض لا فارض ولا بکر، کہ نہ وہ فارض ہو نہ بکر ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید گائے مراد ہے. اور آگے جو آیت آ رہی ہے کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بیل مراد ہے. لیکن اکثر و بیشتر چونکہ بقرہ کا اطلاق گائے پر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر گائے کا ترجمہ کرنا زیادہ مناسب لگتا ہے. اور چونکہ اس سورت کے اندر یہ واقعہ گائے کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام بھی سورہ البقرہ ہے، کیونکہ البقرہ کا معنی ہے گائے. اس کے اندر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. تو فرمایا کہ یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو. اچھا، اللہ تعالیٰ کو تو قدرت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے بھی مقتول کو زندہ فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کے احکام کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کی اصلاح اور تربیت بھی فرماتے ہیں. تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ایک سبب کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ جس کے اندر یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کے ذریعے سے بھی نتائج مرتب کر سکتے ہیں کہ جو اسباب انسان کی عقل میں نہیں آتے. چنانچہ گائے کا گوشت جو ہے نا وہ مقتول کے جسم کے ساتھ مارنا اور مقتول کا زندہ ہو جانا، عقلاً اس کے اندر کوئی رابطہ نہیں ہے. عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا یہ کسی مقتول پر مارا جائے اور مقتول زندہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سبب سے کہ جس کا بظاہر عقلی اعتبار سے کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے چٹان سے، پہاڑ سے نکال دیا. اب پہاڑ سے جیتی جاتی اونٹنی کا نکل آنا عقل میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اچھا، دوسرا، گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا، کسی اور جانور کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل والوں کے اندر بچڑا پرستی ہو چکی تھی، یعنی سامری نے بچڑا بنایا تھا اور انہوں نے بچڑا کی پوجا پاٹ کی تھی. پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے اندر نہ گائے کا تقدس بیٹھا ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جب وہ فرعون کی غلامی کے اندر تھے تو مصریوں کے ہاں گائے کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا اور اس کی پوجا پاٹ بھی بعض کرتے تھے، اور بعض اس کو جانا بہت ہی ایک پاکیزہ جانور سمجھتے تھے اور اس کی ڈنڈول بجا لاتے تھے. جیسے ہندوؤں کے اندر ہے کہ گائے کو اب تک وہ پوجتے ہیں یا گائے کو ایک مقدس چیز خیال کرتے ہیں اور اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے اور اس کو ذبح کرنے کے اوپر وہ جو ہے نا وہ واویلا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ اصلاح مقصود تھی تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ جو گائے کا تقدس ہے، یہ اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ گائے پوجنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ گائے اس طرح کا جانور نہیں ہے کہ جس کو نہ ذبح کیا جا سکے اور نہ اس کو چھیڑ چھاڑ کی جا سکے، بلکہ یہ بھی عام جانوروں کی طرح ایک جانور ہے. قالوا اتتخذنا ہزوا، جب یہ حکم انہیں ملا تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں.
یعنی ان کے ذہن کے اندر، وہم و خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام گائے جیسے مقدس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ازراہ تفنن ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احکام خداوندی سے ٹھٹھا کرنا اور مذاق کرنا یہ نہ پیغمبروں کا کام ہے اور نہ ہی شریف لوگوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں اور اہمیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ مذاق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا مذاق کا نشانہ بنانا یہ کبھی درست نہیں ہے اور اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے. آج کل بہت سارے جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں وہ بسا اوقات شرعی شاعر کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جیسے داڑھی کا مذاق اڑا دینا، اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، قربانی کا مذاق اڑانا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بعض تو ایسے وہ بے باک ہوتے ہیں کو اس طرح کی چیزوں کی پر لطیفے بھی بنا دیتے ہیں، جیسے فرشتوں کی پر کوئی لطیفہ بنا دیا، جنت اور جہنم کی پر کوئی لطیفہ بنا دیا اور پھر وہ بیان کر کے اس کی پر ہنستے رہنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت ہی خطرناک کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بے وقتی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کی وقت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کو اہمیت کے ساتھ سننا اور بیان کرنا چاہیے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی یہ تو جہالت والی بات ہے، نیری جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا کوئی مذاق اڑائے. فرمایا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اللہ کے احکام پہنچانے والا اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والا یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اچھا، جہالت کے ایک مطلب تو ہے علم نہ ہونا، کسی چیز کا علم نہ ہونا، اس کو بھی جہالت کہتے ہیں. اور ایک جہالت کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے لیکن اس چیز کے ساتھ جس طرح کا ادب احترام کرنا چاہیے بندہ اس طرح کا ادب احترام نہیں کر رہا، تو اس کو بھی جاہلی کہتے ہیں اگرچہ اسے علم ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے باپ سے بدتمیزی کرے تو کوئی دوسرا سمجھانے والا اسے کہے گا کہ شرم کرو تمہارا باپ ہے. تو باپ اسے بھی پتا ہے کہ میرا باپ ہے، لا علم تو نہیں ہے، علم تو ہے اسے کہ میرا باپ ہے، لیکن وہ جو سلوک کر رہا ہے یا جو اس کے ساتھ طرز عمل اس نے اختیار کیا ہوا ہے تو وہ طرز عمل بتاتا ہے کہ یہ اس کو باپ کے درجے میں اس نے رکھا ہوا نہیں ہے. اس لیے بعض اوقات کسی چیز کا نفس علم ہوتا ہے لیکن اس چیز کی وہ اہمیت یا اس کا وہ ادب اور احترام نہیں ہوتا، اس کے نتیجے کے اندر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جاہلی ہے. تو یہ جہالت جو ہے نا اس لا علمی والی جہالت سے زیادہ بڑے درجے کی جہالت ہے. اس کو غفلت کہہ لیں، بے وقوفی کہہ لیں اور اس کو جو ہے نا وہ تغافل عارفانہ کہہ لیں، یہ اس طرح کی جہالت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم کا مذاق اڑائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک جہالت اور نادانی والی بات ہے اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اچھا، جب یہ حکم مل گیا تو اس کے اوپر بنی اسرائیل والوں نے کٹ حجتیاں شروع کر دی. سب سے پہلے تو کہنے لگے کہ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، اپنے رب سے پوچھئے کہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. حالانکہ گائے اگر لفظ بولا گیا ہے تو ایک عام سا لفظ ہے اور سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب کسی آدمی نے کہا کہ گائے میں نے دیکھی ہے یا میں نے گائے کو پکڑا ہے یا میں نے گائے خریدی ہے تو سننے والے کے ذہن کے اندر ایک عام سی سادہ سی بات ہے، مفہوم آ ہی جاتا ہے. اب اس کے اندر کٹ حجتی کرنے لگ جانا، حکم کی پر عمل کرنے کے بجائے جو ہے نا اس کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دینا اور وضاحتیں طلب کرنا شروع کر دینا، یہ اللہ کے حکم کی بے وقتی ہے اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ پابندیوں کے اندر جکڑنا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کٹ حجتی شروع کر دی. اس کی مثال ایسی ہے، اور یہ کٹ حجتیاں وہ آدمی کرتا ہے نا کہ جس کو عمل کرنا مقصود نہ ہو، ورنہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ تو ایک سمپل سی بات اسے سمجھ میں آ گئی ہے، اس نے عمل کرنا ہے. نماز پڑھنے کا حکم مل گیا، اچھا ٹھیک ہے نماز کس کو کہتے ہیں پتہ ہے، نماز پڑھنی ہے. روزہ رکھنے کا حکم مل گیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں وہ ایک سمپل سی بات ہے، پتہ ہے، اس کی پر عمل کرنا ہے. لیکن جس نے عمل نہ کرنا ہو تو وہ پھر اس طرح کی حجت بازیاں شروع کر دیتا ہے جس سے کہنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو عمل نہیں کرنا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی سے کہیں جی پانی لے آؤ، سادہ سی بات ہے لیکن وہ اس میں پوچھنا شروع کر دیجیے اچھا جی بورنگ کا پانی لاؤں یا سپلائی کا پانی لاؤں.
اچھا یہ بھی بتا دیا. اچھا پھر پانی ٹھنڈا لاؤں یا گرم لاؤں یہ بھی بتا دیا. اچھا پانی جو ہے نا وہ گلاس میں لاؤں یا چھننے میں لاؤں. اچھا گلاس سٹیل والا ہو یا شیشے والا ہو. اچھا گلاس آدھا بھر کے لاؤں یا پورا بھر کے لاؤں. تو اگلا آدمی کہے گا تو رہنے دے، یہ تو کٹ حجتی والی بات ہے، عمل نہ کرنے والی بات ہے. تو اس طرح کی کٹ حجتیاں انہوں نے شروع کر دیں. یہ کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ فارض ہو اور نہ بکر ہو. فارض کہتے ہیں عمر رسیدہ گائے کو. ایسی گائے، ایسا جانور کہ جو اپنی عمر کاٹ کر اس سٹیج پر پہنچ گیا ہو کہ اب وہ بچہ جننے کے قابل نہیں رہا، ایسی گائے کو یا ایسے مادہ جانور کو فارض کہتے ہیں. اور بکر کہتے ہیں ایسے مادہ جانور کو یا ایسی مادہ گائے کو کہ جس کے ساتھ ابھی تک نر نے ملاپ نہ کیا ہو اور وہ ابھی تک اس نے بچہ نہ جنا ہو. تو فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو وہ فارض ہو، یعنی نہ تو وہ عمر رسیدہ ہو اور نہ وہ بن بیائی ہو. اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں درمیانی عمر کی ہو. اوان کہتے ہیں اوسط العمر، ادھیڑ عمر، کہ جو بالکل بچیا بھی نہ ہو اور بہت بوڑھی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو فرمایا کہ اب کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یعنی اس کے اندر بھی تنبیہ کر دی گئی کہ بس کرو جلدی سے، مزید کٹ حجتیاں نہ کرو. فَفْعَلُوا، کر ڈالو، مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. لیکن یہ بنی اسرائیل والے کام باز آنے والے تھے. آگے پھر مزید کٹ حجتیاں کی ہیں اگلی آیات کریمہ کے اندر، ان کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ آپ پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، یہ بیان کرے ہم سے کہ وہ کیسی گائے ہو. قال، آپ نے فرمایا، انہ یقول، بے شک رب فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا فارض، کہ نہ تو وہ بوڑھی عمر رسیدہ ہو، ولا بکر، اور نہ بن بیاہی بچیا ہو. اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان درمیانی عمر کی ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے.